حاضرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تاریخ کے جن واقعات کو بعد کے زمانے کے منافقین، ہپوکریٹس، مستشرقین اور اورینٹلسٹ نے غلط طور سے استعمال کیا تاکہ آپ کو اور آپ کے مشن کو ڈسٹرب کیا جائے اور آپ کی امیج کو داغدار کیا جائے، آپ کے کیریکٹر کو داغدار کیا جائے، ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے کئی واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کو بعد کے زمانے میں بہت زیادہ ڈسٹورٹڈ انداز میں پیش کیا گیا تاکہ پیغمبر اسلام کی عزت سے نعوذ باللہ کھیلا جائے، آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت، آپ کی پاکیزگی کو داغدار کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی میں نے جو خطبہ پڑھا اس میں سورہ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، یہ آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ ان آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کی وضاحت کروں اور اس کو ایکسپلین کروں، ان واقعات کو میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ تمام لوگوں کے ذہن میں تاریخ اسلام اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ واقعہ ذہن میں رہے۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں یہ رہے کہ پیغمبر اسلام آپ کو معلوم ہے کہ خدا کے آخری رسول اور پیغمبر تھے، آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی آنے والا نہیں تھا، لہٰذا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی آخری نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے کہ ہر وہ پریکٹسز اور عمل جو جاہلیت کی وجہ سے، جاہلیت اور گمراہی کی وجہ سے عوام الناس میں رائج ہیں، ان کو آپ ختم کر دیں اپنے عمل سے۔ تو یہ واقعہ دراصل آپ کے اسی مشن کا حصہ ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زید جب چھوٹے تھے تو ان کی ماں میکے کے لیے نکلی تھی کہ راستے میں ان کے قافلے پر کچھ لٹیروں نے حملہ کیا اور وہ جو کچھ لے گئے اس میں حضرت زید کو بھی لے گئے، پھر ان کو جا کر مارکیٹ میں سیل کر دیا۔ حضرت زید کو اس وقت حکیم بن حزام نے خریدا۔ حکیم بن حزام نے ان کو لے جا کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو انہوں نے حضرت زید کو پیغمبر اسلام کی خدمت اور سروس کے لیے آپ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی محبت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی، یعنی یہ خود ایک تاریخ میں ایک مثالی نمونہ ہے۔ ہم اصل واقعے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بس یہ میں بتاتا چلوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی محبت کی مثال دیکھیے کہ حضرت زید غلام تھے، وہ زمانہ دراصل سلیوری کا زمانہ تھا اور اسلام کے بہت سارے کنٹریبیوشنز میں سے ایک اہم ترین کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اسلام نے سلیوری کے دور کو، غلامی کے دور کو بھی ختم کیا۔ حضرت زید غلام تھے، وہ آپ کے پاس رہتے تھے۔ آپ کی فیملی والوں کو جب اس کا علم ہوا تو وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، ہمیں آپ یہ دے دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت زید کو کہا کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے کون ہیں، دیکھ لو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے باپ اور چچا ہیں، تو دیکھو اگر تم جانا چاہو ان کے ساتھ تو تم چلے جاؤ۔ حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دی اور یہ کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں اس کے بعد میں یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ میں ان کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اور کسی اور کے پاس چلا جاؤں۔ پیغمبر اسلام حضرت زید کو پہلے ہی سے مانتے تھے، اس واقعے نے ان کی جگہ پیغمبر اسلام کے دل میں اور زیادہ بنا دی۔ پیغمبر اسلام نے آپ کو آزاد کر دیا۔
پیغمبر اسلام نے آپ کو یعنی حضرت زید کو اس طرح اپنے قریب رکھا تھا کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، متبنہ ہے۔ حضرت زید کو جب آپ نے آزاد کر دیا اور آپ کی محبت بھی ان کے لیے اور زیادہ بڑھ گئی، تو حضرت زید کے نکاح کے بارے میں آپ نے سوچا۔ حضرت زید، اب غور کیجئے، یہیں سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت زید ایک غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے یہ سوچا کہ حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کرا دے، یعنی حضرت زینب بنت جحش سے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، چونکہ حضرت زید ایک غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر آپ کی پھوپھی جو تھی ایک اعلیٰ طبقے سے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس طرح حضرت زینب جو تھی وہ انتہائی نوبل فیملی اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ نے اس نکاح کا پروپوزل حضرت زینب کے پاس بھیج دیا۔ شروع میں تذبذب ہوا حضرت زینب کو بھی، لیکن جب بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر اسلام کی خواہش ہے تو آپ نے حامی بھر دی، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ یعنی ایک اعلیٰ خاندان، اعلیٰ ذات، انفلوئنسی فیملی کی ایک خاتون، انتہائی نوبل فیملی کی ایک خاتون کا نکاح ایک غلام طبقے سے تعلق رکھنے والے غلام سے یعنی حضرت زید سے ہو گئی۔ اب یہ ہونا کیا تھا کہ پورے سماج میں، پورے سوسائٹی میں ہنگامہ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جو منافقین اور منافقات تھے انہوں نے اس واقعے کو خوب استعمال کیا کہ پیغمبر اسلام کو ڈسٹرب کیا جائے۔ انہوں نے اس واقعے کو استعمال کیا اور کہنے لگے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے زینب کا نکاح، اتنی اونچی خاندان کی لڑکی کا نکاح ایک غلام سے کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ زر خرید غلام تھا، اس کو خریدا گیا تھا، اور آج اس سے نکاح۔ یعنی بہت زیادہ سماج میں انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ حضرت زید بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے لگے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت زید طبیعتاً بہت ہی ہمبل مزاج کے، منکسر المزاج آدمی تھے، بہت ہی یعنی جھکے ہوئے مزاج کے آدمی تھے۔ جب یہ سب کچھ سن رہے تھے تو ظاہر ہے فطری بات ہے، ان کو بھی احساس ہونا ہے۔ اور پھر ابھی چند ہی دن پہلے کی بات ہے کہ وہ غلام ہی تھے، تو وہ اس یاد کو بھی بھلا نہیں پائے تھے۔ دوسری طرف تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت زینب میں ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھنے کا احساس تھا، اور یہ بھی ایک نیچرل بات ہے کہ جو جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کا احساس بہرحال اس کے اندر زندہ رہتا ہے۔ تو حضرت زینب میں ایک طرف یہ احساس، حضرت زید کے اندر بھی یہ سوچ ڈیولپ کرنے لگی، میں غلام ہوں اور میری وجہ سے زینب ڈسٹرب ہے۔ اب اسی سوچ میں تھے کہ اس سوچ کو لے کر وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں سوچتا ہوں کہ میں زینب کو طلاق دے دوں، میں زینب کو طلاق دے دوں۔ اب پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ یہ طلاق کیوں؟ کیا کوئی ایسی چیز تم نے دیکھی ہے جس کی وجہ سے تم کو کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ؟ حضرت زید نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ ان کو اپنے خاندان کا، بڑے خاندان کا احساس ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر سپیریوریٹی کا احساس ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس بات کو سنا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لے کر آدمی ایک دوسرے کو طلاق دے دے اور علیحدہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، تم ساتھ رہو، نبھاؤ، ایک ساتھ رہو۔ آپ نے بار بار یہ کہا، لیکن حضرت زید واپس آئے، لیکن حضرت زید کے ذہن سے یہ بات نہیں اتر رہی تھی، چونکہ باہر کا جو سوشل انوائرنمنٹ تھا، جو منافقین تھے وہ بالکل برباد کیے جا رہے تھے، اور ایک خاتون کے بارے میں یہ بات ہو، دوسری طرف خود منافقات یعنی منافق عورتیں حضرت زینب کو مسلیڈ کر رہی تھیں کہ بھائی دیکھو، تم اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور تمہاری شادی محمد نے غلام سے کرا دی ہے، تو فطری بات ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات آنے لگی۔ حضرت زید یہ سوچ رہے تھے کہ میری وجہ سے ان کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرب ہے، تو مجھے اب طلاق دے دینا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے اب طلاق دے دی۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام کا مسئلہ کیا تھا؟ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ، جب حضرت زید ملے اور یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں وغیرہ، تو اس سے پیغمبر اسلام بھی فطری طور سے ڈسٹرب ہوئے۔ کیوں کہ پیغمبر اسلام اس نکاح کے ذریعے سے
نکاح کے ذریعے سے ایک تو ایک سماجی ڈھانچہ جو چلا آ رہا ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب اعلیٰ ذات نچلی ذات، یہ جو سماجی پیٹرن تھا اس کو توڑنا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال حضرت زینب ایک اعلیٰ خاندان سے تھی، تو یہ آپ کے ذمے تھا کہ ایک اعلیٰ خاندان کی خاتون کی شادی ایک غلام سے کرا دیا. تیسری بات کہ اب اگر طلاق ہو گئی تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کہ اب یہ طلاق ہو گئی. پہلے تو غلام سے شادی، اس کی ذمہ داری، اور اس کے بارے میں جو طعن و تشنیع اور الہنہ جو ہوتا ہے اس کا ماحول. اور اب اگر طلاق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام کی متعلقہ، غلام کی طلاق شدہ خاتون. تو پیغمبر اسلام بھی ڈسٹرب تھے، لیکن حضرت زید کا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوا. حضرت زید نے بالآخر طلاق دے دی. اب ایک اور مسئلہ یہاں سے شروع ہوا، اور وہ یہ کہ سماج میں اس زمانے میں جاہلیت کی سوچ کی بنا پر ایک رواج یہ تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، تو منہ بولے بیٹے کا حق بھی اپنے بیٹے کی طرح ہے. یعنی جو گود لیا ہوا بیٹا ہے اس کا بھی حق اپنے بیٹے کی طرح ہے، اس کا معاملہ بھی اپنے بیٹے کی طرح، لہٰذا اس کی جو بیوی ہے اس کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے. لیکن اسلام کا یہ کہنا ہے کہ اولاد تو اپنی ہی اولاد ہوتی ہے جو خود ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوں. جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو یہ حق نہیں مل سکتا ہے کہ ان کو اپنی اولاد کی طرح کا معاملہ، ان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح کا معاملہ کیا جائے، اور قانونی بندھنیں جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کیا جائے. تو یہ رسم و رواج بھی پیغمبر اسلام کی ذمہ داری تھی کہ اس کو توڑا جائے. لیکن پیغمبر اسلام کے دل میں تھا کہ اب اگر یہ کر لوں تو ایک طرف یہ آفت، اب دوسری یہ آفت کہ اب جیسے ہی میں نکاح کروں گا تو پھر منافقین اور منافقات یہ کہیں گے کہ دیکھو، یعنی اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا. لیکن پیغمبر اسلام کو یہ کرنا تھا کیونکہ منہ بولے بیٹے کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے، اور اس کو توڑنا تھا. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے، جو حضرت زید کی متعلقہ تھی، شادی کر لی. اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا؟ ایک تو یہ کہ پیغمبر اسلام یہ چاہتے تھے کہ حضرت زینب کی جو شخصیت تباہ ہوئی ہے، وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، ایک اعلیٰ خاندان کی خاتون اور ایک غلام کی اب متعلقہ بنی ہوئی ہے، تو ان کی دلجوئی ضروری ہے، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی. یا دوسری طرف یہ رسم و رواج اور ٹریڈیشن بریک کرنا ہے جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. پیغمبر اسلام اسی تذبذب میں تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تم نکاح کر لو، تمہیں نکاح کرنا ہے. پیغمبر اسلام نے نکاح کر لیا. اب اس کے بعد جو منافقین کو کرنا تھا وہ کرتے رہیں. اب ان آیتوں پر غور کر لیجئے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی. وہ آیتیں دراصل اسی کانٹیکسٹ میں ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی رہ جائے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو پھر وہی کھلی گمراہی میں پڑ گیا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جب تم یہ کہہ رہے تھے کس سے، جس پر میں نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا کہ تم اپنی عورت کے ساتھ رہو، نباہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا حقدار زیادہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. اور جب زید نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، اس سے نکاح توڑ لیا، تو پھر ہم نے تمہارا نکاح اس سے کرا دیا تاکہ مومنوں کے اوپر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں، جبکہ وہ اس سے اپنا تعلق کاٹ چکے ہوں، بالکل الگ کر چکے ہوں، کوئی ذمہ داری باقی نہ رہ جائے، اور اللہ ہی کا فیصلہ ہے جو ظاہر ہونے والا ہے. تو یہ آیتیں ہیں. اب پہلی آیت لیجئے. اس آیت کے حوالے سے عام طور سے مفسرین نے یہ کہا کہ اس میں دراصل حضرت زینب کی طرف اشارہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ان کو حضرت زید سے نکاح کے لیے پروپوزل بھیجا تھا تو انہوں نے انکار کیا تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات اور یہ تفسیر درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں جس بات کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات کا حکم دے دیا ہو،
تب مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے۔ لیکن پیغمبر اسلام بعض دفعہ کوئی مشورہ بھی دیتے تھے، کوئی سجیشن بھی دیتے تھے، اور اس میں یہ اختیار ہے مومن کے لیے کہ اس سجیشن کو وہ مانے یا پھر انکار کر دے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ پیغمبر اسلام نے ایک سجیشن دیا، صحابہ نے اس سجیشن کو نہیں مانا، اور پھر پیغمبر اسلام نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو اس آیت میں جس بات کے بارے میں کہا گیا وہ یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کا انکار مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت میں دراصل ایک جنرل پرنسپل بیان کیا گیا کہ مومن کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتے۔ لیکن جہاں تک حضرت زید اور زینب کے رشتے کا معاملہ ہے تو پیغمبر اسلام نے حضرت زینب کو حضرت زید سے نکاح کے لیے پروپوزل دیا تھا، مشورہ دیا تھا، یہ حکم نہیں تھا، یہ مشورہ تھا۔ لہٰذا حضرت زینب کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اس کو مانے یا پھر انکار کر دیں۔ لہٰذا حضرت زینب نے اس کو اسی سینس میں لیا تھا کہ یہ پیغمبر اسلام نے مجھے مشورہ دیا ہے، لہٰذا مجھے اختیار ہے کہ میں مانوں یا نہ مانوں۔ لیکن حضرت زینب نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ ٹھیک یہی صورت اس وقت بھی پیش آئی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت زینب کی فیملی نے بھی پیغمبر اسلام سے کہا کہ اب آپ طلاق کے بعد نکاح کر لیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کی معرفت سے یہ پروپوزل حضرت زینب کے پاس بھجوایا، تو اس وقت بھی یہی بات تھی کہ یہ سجیشن تھا، یہ حکم نہیں تھا کہ تم ایسا کرو، یہ سجیشن تھا۔ تو حضرت زینب روایت کے مطابق کہتی ہیں کہ اچھا ہم استخارہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس بات کو مانے یا نہ مانے اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو آپ نے استخارہ کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا آپ نے فیصلہ کیا اور حامی بھر دیا۔ تو یہ دراصل اس میں حکم تھا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت زید کو جب پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی سے نباہ کرو تو یہ حکم نہیں تھا، بلکہ یہ مشورہ تھا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کرو۔ اور جب حضرت زید کو یہ لگا کہ اب یہ مشورہ میری فیملی لائف کے لیے سوئٹیبل نہیں ہے، ایپلیکیبل نہیں ہے، تو حضرت زید نے اس مشورے کے مقابلے میں طلاق کو ترجیح دے دیا۔ تو اصل اس آیت میں کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر ان کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ یہ دراصل ایک مستقل حکم ہے تمام مومنین کے لیے، تمام مومنات کے لیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات کی اجمالی تفصیل پیش کر دی۔ وہ یہ کہ دیکھو حضرت زید کون ہیں۔ دیکھیں حضرت زید کے بارے میں سوسائٹی میں ایک امیج بنائی جا رہی تھی، وہ کیا کہ یہ ایک غلام طبقے سے ہیں، یہ ایک نچلے سطح کے آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، اور اللہ نے اس بات کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اور جب تم کہہ رہے تھے کس کو، اس کو جس پر اللہ نے یعنی میں نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا، یعنی حضرت زید ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو اللہ کا چوزن پرسن ہے، منتخب پرسن ہے، یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں۔ اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ پھر اس آیت میں ایک بات یہ ہے جس کو مفسرین نے غیر محتاط انداز میں ایکسپلین کیا ہے، وہ یہ کہ اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اس حصے کو لے کے خود ہمارے مفسرین نے بھی غیر محتاط انداز میں، بڑے بڑے مفسرین نے جیسے ابن جریر وغیرہ، ان لوگوں نے غیر محتاط طریقہ اختیار کیا اور انتہائی اول جلول کی تفسیریں بھر دی، بالکل بیہودہ تفسیریں بھی بھر دی۔ یقیناً اس آیت میں جو بات ہے جو عام طور سے تفسیروں میں بیان کیا گیا وہ غلط ہے۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جو بات ہے وہ یہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا تھا کہ اگر میں زینب سے نکاح کر لوں تو پھر سماج کیا کہے گا، سماج پھر میرے پیچھے لگ جائے گا، پھر مجھے برا بھلا کہے گا، تو میں اگر نکاح کروں تو ایسا مسئلہ ہوگا۔ مطلب کہ تم اللہ ان لوگوں سے ڈرنے لگے تھے، یہ تمہارے دل میں بات تھی۔ اصل بات کیا تھی؟ یہ بات تھی جس کو بعد کے لوگوں نے ڈسٹورٹڈ انداز میں پیش کیا۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت زید ایک غلام کا ایک اعلیٰ خاندان کی خاتون سے شادی، اور دوسرا واقعہ منہ بولے بیٹے کے کانسیپٹ کو اسلام نے کس طرح ڈسٹرائے کیا۔ وہ اس واقعے کو لے کر بعد میں جو مستشرقین ہیں انہوں نے بہت زیادہ جھوٹی کہانیاں پھیلائی۔ ان میں سے صرف ایک واقعے کو
ایک جھوٹی کہانی کو بالخصوص میں نوجوانوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ کبھی ادھر ادھر وہ سنیں تو وہ جانیں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ ان واقعات کو جب جھوٹے انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد دو ہوتا ہے، ایک طرف پیغمبر اسلام کی امیج کو داغدار کرنا، اور دوسری طرف جو اہل اسلام ہیں، مومنین ہیں، ان کے دل و دماغ میں شک و شبہ پیدا کر دینا تاکہ وہ پیغمبر کی ذات کے معاملے میں ڈاؤٹ فل ہو جائے۔ اب کیا ہے دیکھیں، حضرت زید نے جو حضرت زینب کو طلاق دیا تو اس واقعے میں مستشرقین نے اور بعد کے جو اورینٹلسٹ پیدا ہوئے انہوں نے ایک جھوٹا قصہ گڑھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر طلاق دلوائی کیونکہ وہ خود چاہتے تھے کہ زینب سے نکاح کریں۔ نعوذ باللہ، کیونکہ زینب بہت خوبصورت تھی، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے محمد چاہتے تھے کہ ان سے نکاح ہو، لہٰذا بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے پایا کہ انہوں نے زینب کو دیکھا اور زینب بہت ہی شاندار کپڑے میں تھی۔ اس کو دیکھ کر جب وہ لوٹے تو اس بات کو بھلا نہیں پائے اور پھر انہوں نے یہ ایک سازش رچی اور زید نے زینب کو نعوذ باللہ طلاق دے دیا۔ یہ وہ جھوٹا قصہ ہے جو بعد کے زمانے میں مستشرقین نے گڑھا، لیکن افسوس کی بات کیا ہے، مستشرقین نے جو ان واقعات کو کوٹ کیا اور گھمانا شروع کیا یہ واقعات بھی ہمارے مفسرین کی کتابوں ہی سے لیا، سیرت کی کتابوں ہی سے لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری تفسیروں اور سیرت کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آ گئی ہیں جو غیر محتاط انداز کا نتیجہ ہے۔ اب آج کے جو محقق علماء ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں اور جو صحیح باتیں سامنے لائیں۔ اس پورے واقعے میں جو ایک سبق ہم تمام لوگوں کے لیے ہے، سماجی سطح پہ جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کے بھی ایک واقعے کو لے کے اس کی پوری شخصیت کو داغدار کیا جائے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کسی بارے میں کوئی رائے بنانی ہو تو ہم اس واقعے کو پوری طرح جانیں، کیونکہ سماج پہلے بھی تھا، سماج آج بھی ہے اور سماج کل بھی رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ منافق لوگ تب بھی تھے، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اور منافقین کا ہمیشہ کام یہ رہے گا کہ جو سماج میں مصلحین قسم کے لوگ ہیں، سماج میں جو ریفارمرز قسم کے لوگ ہیں، سماج میں وہ لوگ جو پاکیزگی کے لیے جانے جاتے ہیں، بزرگی کے لیے جانے جاتے ہیں، جن سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی دیندارانہ زندگی بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی شخصیت کو داغدار کریں تاکہ لوگ ان سے انفلوئنس نہ ہو، ان سے گہری باتیں نہ سکیں اور پھر وہ دین کے خانے میں نہ آ پائیں۔ تو ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ آدمی احتیاط برتے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی ہے کہ جو شخص بھی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے بارے میں بہتان اور گناہ کی بات کرتا ہے، جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، تو گویا کہ اس کے سر پر بہتان اور گناہ کا بوجھ ہے، اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی سخت گرفت کرے گا، ایسے لوگوں سے بہت زیادہ پوچھ گچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ سیرت کے واقعات کو ہم جانیں، سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کی باتوں کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کبھی ایک آدمی، کبھی دوسرا آدمی، کبھی تیسرا آدمی، کبھی ایک گروپ، کبھی دوسرا گروپ بار بار اٹھتا ہے اور اسلام کے بارے میں نگیٹو باتیں پھیلاتا ہے۔ اس میں دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ایسے نگیٹو ماحول میں کبھی بھی ہمیں نگیٹو نہیں ہونا ہے، ہمیں پروووکڈ نہیں ہونا ہے اور مشتعل ہو کر جوابی کارروائی کے طور پر کوئی بھی خود سے نگیٹو ایکشن نہیں لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں، یہ حالات ہمیں ہماری ذمہ داری کی یاد دلاتے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اٹھو اور اللہ اور اس کے رسول کے صحیح پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچا دو۔ یہ جو نگیٹو ماحول پیدا ہوتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کچھ ایسا نہیں کہ خود بخود پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ نگیٹو ماحول کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک بات چرچے میں آ جاتی ہے، یعنی ہر آدمی اپنی اپنی زندگی میں انگیج ہوتا ہے، لیکن جب کسی کے بارے میں کوئی نگیٹو بات کہی جاتی ہے
تو کچھ جو نادان لوگ ہیں اس کو ہو بہو مان لیں گے، لیکن عام طور سے سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ڈاؤٹ کا پارٹیکل پیدا ہوتا ہے، یہی ڈاؤٹ کا پارٹیکل آدمی کو دوبارہ حق کی طرف کھینچتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نگیٹو ماحول میں جو صحیح میسج اور صحیح پیغام ہے اس کو پہنچا دیں، تو جن کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہوگا، شک و شبہ پیدا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اللہ کی ذمہ داری، شہادت الناس کی ذمہ داری، یعنی تمام انسانیت تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔